ریاست جمہوری اصولوں کی پابند ہے یا غیر منتخب غیر سیاسی فارم 47 کے جعلی جو ایم این ایز ایم پی ایز کی بنیاد پہ بننے والی حکومت کے حکمران ہیں، کیا ہم ان کے پابند ہیں؟ ہم ان کے پابند نہیں ہیں، ہم اس آئین کے پابند ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اس آئین کی پابندی کرنی چاہیے۔ طاقت پر یہ جو مینوپلی ہے وہ کچھ 24 کروڑ عوام نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دے دی ہے کہ آپ اس طاقت کے سر پہ جو ہے وہ اسی عوام کو سر کرنے کی کوشش کریں اور ان کے اوپر ظلم و جبر جو ہے وہ آپ کریں۔ عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی یہ جو تحریک ہے یہ دن بدن توانا ہو رہی ہے اور یہ بہت آگے تک جائے گی۔ انہوں نے ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ جو کیا راستے روکنے کی، کتنا سینسٹیو معاملہ تھا کہ وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے اور اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں، گولیاں برسائی گئی ہیں۔ ربر بلٹس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، گولیاں برسائی گئی ہیں۔ ایک ایسا صوبہ جس کے لوگ آپ کی ریاست اور طالبان کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، سینکڑوں قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، آج آپ ان کا استقبال کرتے ہیں پنجاب کے بارڈر پہ گولیوں کے ساتھ، سٹن گرینیڈ کے ساتھ، ربر بلٹس کے ساتھ، شیلز کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ڈی ریڈ کمپینز ہونی چاہیے اور پھر چاروں صوبوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور پھر آپ فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں۔ جب آپ ایک پختون کے اوپر گولی چلائیں گے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے، آپ فیڈریشن کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، آپ فیڈریشن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہتے لوگوں کے اوپر جس وقت آپ گولیاں برسا رہے ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ ان کا ظرف دیکھیں کہ 4 پولیس والے ایک مقام پہ اور 3 پنجاب پولیس کے اہلکار دوسرے مقام پہ ریسکیو کیے انہوں نے اس ایگریسو موب سے جس پہ پنجاب پولیس کی طرف سے گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے ریسکیو کیا ان کو، لوگوں سے نکالا کیونکہ لوگ غصے میں تھے۔ موب کا آپ کو اندازہ ہے کہ جس وقت شیلنگ ہو رہی ہو، آگے سے گولیاں چل رہی ہوں، تو پھر انہی کے بندے اگر قابو آ جائیں تو کیا ہوتا ہے۔ مگر آپ انہیں دیکھیں کہ جو گولیاں چلانے والے بھی تھے ان کو بھی ریسکیو کر کے ان کی فورس کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس کو ظرف کہتے ہیں اور اس کو پاکستانیت کہتے ہیں۔ اس کو پاکستانیت نہیں کہتے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو بنگلہ دیش کی مثال یاد ہوگی۔ لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں، میں صرف ابو سعید کی بات کروں گا۔ وہ نوجوان آپ کو یاد ہے جو بنگلہ دیش میں پولیس کے سامنے ایسے ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا تھا اور پھر اس کو ایک فائر کیا، پھر اس کو دوسرا فائر کیا اور وہ وہاں پہ شہید ہو گیا۔ یہاں ایسا نہ ہو کہ ہر دوسرا آدمی ابو سعید ہو۔ آپ پرہیز کریں، آپ مت ایسے موقع جو ہیں وہ فراہم کریں عوام کو، قوم کو، جس پہ ان کا خوف تو ختم ہو گیا۔ پنڈی میں خوف ختم تھا، ربر بلٹس آ رہی تھی، نوجوان سامنے کھڑے تھے، آپ نے خود ویژول دکھائے ہیں۔ شیلنگ ہو رہی تھی، کوئی گھروں میں نہیں بھاگ رہا تھا، کھڑے تھے، برداشت کر رہے تھے، عام پبلک شامل ہو کے ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا، 1-2 انٹرنیشنل چینلز نے دکھایا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ وہ سیدھے جو ہیں وہ فائر کر رہے تھے، سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا